ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام شارون ہے اور وہ کراچی سے ہیں، جو سوال پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت دفعہ اٹھایا گیا کہ کیا ہم مسیح کو باپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو سوال پوچھا وہ اس سے بھی منفرد ہے۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام شارون ہے اور وہ کراچی سے ہیں، بڑے پڑھے لکھے خدا کے خادم ہیں، اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا جو سوال پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت دفعہ اٹھایا گیا کہ کیا ہم مسیح کو باپ کہہ سکتے ہیں، اور میں نے جب اس کو کہا کہ نہیں کہہ سکتے تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، لیکن انہوں نے جو سوال پوچھا وہ اس سے بھی منفرد ہے۔ خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، 4 باب، اس کی 14 سے 17 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلے سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ پس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو، اسی واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا۔ وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے، اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہے تمہیں یاد دلائے گا، جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مسیح یسوع کو باپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اور ایک حوالہ جو بہت زیادہ اس سلسلے میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ تم زمین پر کسی کو باپ نہ کہو۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی اس دنیا میں اپنے ربیوں کو باپ کہتے تھے اور ان کی باتیں اتنی زیادہ سنا کرتے تھے کہ اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ اس لیے مسیح خداوند نے انہیں تنبیہ کی کہ بھئی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں تو بات ہی بڑی منفرد ہو گئی۔ ایک ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، ایک سبسکرائبر ہیں ہمارے یو کے سے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہم کسی کو روحانی باپ کہہ سکتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب مسیح کو باپ نہیں کہہ سکتے، اور مسیح یسوع نے کہا دنیا میں کسی کو باپ نہ کہو، تو روحانی باپ تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ شارون صاحب نے جو سوال پوچھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہم پولوس کو باپ کہہ سکتے ہیں؟ بات تو بالکل بدل گئی۔ ہم تو مسیح کی بات کر رہے تھے، دنیاوی استادوں کی بات کر رہے تھے، یہ تو سیدھا ہی پولوس کی بات کر رہے ہیں اور حوالوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور سے سوالے کو پڑھیں، یہاں پہ لکھا ہے میں ہی انجیل کے وسیلے سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا، اور پھر آگے کہتا ہے پس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو، اس واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا۔ وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے۔ ہم نے جس جگہ پر اپنی دینیات کی تعلیم حاصل کی، جس ادارے میں گئے، اس ادارے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے استاد آ کے ہماری سیمنری کے استادوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سچ مچ خداوند کے کلام کے بہت بڑے مناد تھے۔
ڈاکٹر آرتھر جیمز، ڈاکٹر اسلم زئی، ڈاکٹر مقصود کامل اور بے شمار استادوں کی فہرست ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ لوگ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے بعد میں لوگوں نے جب ہمیں استاد کے طور پہ قبول کیا تو یہی ریت اور یہی رواج بعد میں بھی جاری رہا۔ آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی اگر بزرگ ہے تو وہ ہمارا ماتھا چومتا ہے، اور اگر کوئی ہمارا شاگرد ہے تو وہ ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے روحانی استاد کی، مینٹر کی۔ یہ بات درست ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا روحانی استاد کہہ دیتے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر پولس رسول بتا رہا ہے کہ میں مینٹر بنا ہوں، اور میں جس کا مینٹر بنا ہوں اب میں نے اس کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ باتیں تمہیں خداوند کے کلام میں سے بتائیں جو دراصل میری باتیں ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اپنے استادوں کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے، انہیں ہم باپ نہیں کہہ سکتے، انہیں ہم روحانی باپ نہیں کہہ سکتے، یا ان کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یا ان کو عزت و تکریم نہیں دے سکتے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس چلن کو سمجھیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس میں ہر کوئی اپنے آپ کو سیلف میڈ کہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس بات سے واضح طور پر انکار کر دیتے ہیں ہمارا کوئی استاد نہیں۔ آپ ان سے پوچھیں آپ نے کس سے سیکھا؟ کسی سے نہیں سیکھا۔ اور کئی دفعہ اس کے اوپر ایک اور کور اپ کریں گے تو ہمیں تو سب کچھ خدا کے روح نے ہی سکھا دیا۔ خدا کا روح سب کو سکھاتا ہے، لیکن خدا کے روح نے ہی پولس رسول کو یہاں پر یہ لکھنے کی تحریک بخشی کہ وہ بتا سکے کہ انسان کو انسانوں کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے استادوں کی پیروی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، وہ اپنے استادوں کی پیروی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ آپ اگر یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ اپنے استادوں کی پیروی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ اس لیے کسی کو روحانی باپ کہنا، کسی کو استاد کہنا، یا کسی کو اپنا روحانی طور پر انگریزی کا لفظ جو ہم اکثر استعمال مینٹر کرتے ہیں کہنا، میرے نزدیک کتاب مقدس کے مطابق بجا ہے اور بالکل درست ہے۔ شکریہ۔